बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 केस में अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बिल्ली चूहे का जो है गेम वो शुरू हो गया है। बिल्ली चूहे का गेम इस तरह से कि एक तरफ 2000 के वालिद जो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान भी हैं। एक वीडियो उनकी वायरल है जिसमें वो बहुत रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है वो आपको बताऊँगी, लेकिन उसके साथ ही 2000 के वालिद बदस्तूर खड़े हैं, डटे हुए हैं। और ख़ास तौर पर जो चलान पेश किया गया सिंध पुलिस की तरफ से ट्रायल कोर्ट में, उसके ऊपर वो बहुत दिल बर्दाश्ता भी हुए थे और उन्हें दुख भी हुआ था। जाहिर सी बात है, उस चालान के अंदर उन तमाम मुल्ज़िमान को बेकसूर करार दिया गया था और ये कहा गया था कि उनको वहाँ पर रखना जो है वो उनके साथ ज़्यादती होगी। लेकिन उस ज़्यादती का किसी ने नहीं सोचा था जो 2000 के वालिद के साथ हो रही है। अच्छा, अब मैं एक जवाब आपको पहले देना चाहती हूँ, ये तमाम बात शुरू करने से पहले, कि हो क्या रहा है बेसिकली, और इस वक्त एक बड़ी गेम जो खेली जा रही है वो क्या है। सबसे पहली बात मेरी ये है कि अगर जो बहुत से यूट्यूबर्स इस वक्त प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, कुछ लोग 2000 की साइड ले रहे हैं, ज़हीर की साइड ले रहे हैं, कुछ लोग अली काज़मी साहब के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सिर्फ बात करती हूँ, आप लोग जब भी बात करें ना तो ये सोचा करें, इंसानियत का जो पैमाना है उसको भी सामने रखें। खुद पर अगर ऐसा वाक़या हो तो आप क्या करेंगे, और फिर उसके बाद हमारे मुआशरे को आप क्या दे रहे हैं। वो यूट्यूबर्स जो बैठकर बड़े बातें उनकी खिल रही हैं कि हमने ये दिखा दिया, हमने वो दिखा दिया, सबसे पहले कर दिया, खुदा के लिए सिर्फ वो ये सोचे कि इस मुआशरे में अब जो भी गंद जन्म लेगा, जो बुराई जन्म लेगी, वो उसकी बुनियाद आप होंगे, उस गुनाह के जिम्मेदार आप होंगे, उस बुराई का बीज रखने वाले आप होंगे। उसकी वजह क्या है? ये बच्ची थी कम उम्र, 14 साल की बच्ची थी, 14 साल की बच्ची है, तमाम कागजात मौजूद है। खुदा के लिए हर बात के ऊपर इस तरह से ना एग्जैजरेट किया करें, जो चीज़ सच है उसको आप माना करें। और सच ये है कि उस बच्ची की उम्र जो है वो 14 साल थी, लेकिन उसकी उम्र को ज़्यादा बताया जा रहा है मेडिकल रिपोर्ट के जरिए। अच्छा, यहाँ पे मामला ये है कि जो भी 14 साल से कम उम्र बच्चा होगा, मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट करती हूँ कि आप लोगों को ये बात जहन में रहे, उसको अगर उस बच्ची की आप कहते हैं विल अपनी भी है तो उसको वर्गलाया गया है, बच्चे को फैसलाया गया है, बच्चे को बेवकूफ़ बनाया गया है। इस बात को जहन में रखना है। आज अगर आप इस बात को इंडोर्स करते हैं, आप इस बात को सही मानते हैं, आप इसके साथ खड़े होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप मान रहे हैं कि ये काम सही है। फिर उसके बाद हमारे मुआशरे में, हमारे सिस्टम में ये तमाम चीज़ें होंगी। जो फैसला आएगा वो फैसला एक प्रेसिडेंट सेट करेगा। ये बात मैं बार बार रिपीट करूँगी और तमाम यूट्यूबर्स को ये बता रही हूँ कि आप जब बात करते हैं तो आप याद रखें कि आपकी एक बात जो है ये मुआशरे को बनाने या बिगाड़ने की वजह बनती है। आप इस बात पे खुश ना हो कि आपको थोड़े से व्यूज मिल गए, आप इस बात पे खुश ना हो कि आपने इंटरव्यू कर लिया। मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ कि ये क्या शख्सियात इस काबिल हैं कि इनके इंटरव्यू किया जाए। बहुत बड़ा इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया, हीरो बना के इनको पेश किया जा रहा है। हद है वैसे बेशर्मी की। लेकिन चले, इन बातों को एक तरफ रखते हैं। 2000 के वालिद की उस वीडियो के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में आज जो कार्रवाई हुई उसकी कुछ खास चीजें बताऊं, क्योंकि कोर्ट रिपोर्टर्स ने आपको इसकी डिटेल सारी बता दी होंगी। मैं जरा आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि हुआ क्या है बेसिकली, एंड इट्स अ बिग सक्सेस इस तरह से कि अब मामला जो है ट्रायल कोर्ट में जुमरात को इसके ऊपर बाकायदा अब दलाइल जो है वो पेश किए जाएंगे। बेसिकली हुआ ये था कि ट्रायल कोर्ट में सिंध पुलिस ने जो चालान जमा कराया था उसके मुताबिक ज़हीर साहब जो है वो बिल्कुल सही इंसान है, उनसे कोई गलती नहीं हुई, और जो तमाम लोग हैं बेसिकली जिनको के नामजद किया गया था मुल्ज़िमान, उनको वहाँ पर रखना जो है अब गलत होगा, उनको रखा नहीं जाना चाहिए। तो ये सब कुछ जो है उस चालान के अंदर कहा गया था। इसे सी टाइप चालान कहा जाता है। अब इस चालान के खिलाफ जिब्रान नासिर ने, यानी कि अली मेहदी के जो वकील हैं, उन्होंने दलाइल देने थे। ऐसे में जो सिंध की तरफ से, सिंध पुलिस की तरफ से वकील होने थे, प्रोसिक्यूटर साहब, वो उन्होंने वहां पे मौजूद हो रहा था, उन्होंने भी दलाइल देने थे कि चालान इस तरह का क्यों है, और ये सारी कार्रवाई आज अदालत में होनी थी। लेकिन आज ये अदालत में देखा गया कि इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया। मुझे बड़े अच्छे से याद है कि नूर मुकद्दम जो केस था वो एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, और उसमें पुलिस ने जिस तरह से तमाम तक कार्रवाई को वो लेकर आगे चले थे, वो दिखाई दे रहा था कि कितना सीरियसली तमाम मामले को देखा जा रहा है। लेकिन इस केस में जब आपकी सिंध हुकूमत, या मैं कहूँगी सिंध पुलिस जो है, वो आपके इस तरह से खिलाफ ही खड़ी हो गई, बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि शुरू में यही सिंध पुलिस थी जिन्होंने बड़ा सपोर्ट भी किया था अली मेहदी को। लेकिन अब इस वक्त दिखाई दे रहा है कि ये सिंध पुलिस जो है, ये मुझे ऐसे दिखाई देता है जैसे एक फरीक बन गए हैं। चले एक तरफ एक बात इसको रखते हैं, लेकिन अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये जो चालान जो पेश किया गया था, ठीक है, आपने पेश कर दिया, अब आप मौजूद हो ना वहाँ पे, दलाइल दिए जाएंगे, बात होगी, आपको चाहिए कि तमाम केस की रिपोर्ट जो है वकील को दे। जाहिर सी बात है वकील जो है वो उसको पढ़ेगा, फिर उसके बाद दलाइल देगा। लेकिन अब क्या होता है जनाब, हाइट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि सबसे पहले तो प्रोसिक्यूटर साहब वहाँ पे मौजूद ही नहीं होते, पहले तो वो लेट आते हैं, फिर उसके बाद जब वो साहब तशरीफ लाते हैं
تو اس کے بعد جو ایک ڈیکورم ہوتا ہے کوर्ट کا, جو ان کا ایک لباس ہوتا ہے, ایک آپ کو کوٹ پینٹ کے اندر آنا ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہے, لیکن جناب بڑے ایک سادے سے حلیے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد پہنچ کر وہ عدالت عالیہ کو کیا بتاتے ہیں کہ جی میرے پاس وہ فائل نہیں ہے, یعنی کہ وہ فائل جو کہ جبران ناصر صاحب مانگ رہے تھے کہ مجھے پوری رپورٹ دی جائے, مجھے پوری ڈیٹیلز دی جائے. اچھا, اس کے بعد کہا گیا کہ جی کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا جی وہ تو پتہ نہیں کون سے ڈپٹی ہیں ان کے پاس ہے. اچھا, میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا رہی ہوں, میں ایگزیکٹلی جو کورٹ ورڈز ہیں آپ کہتے ہیں تو میں وہ بھی آگے چل کے بتا دوں گی, لیکن اس وقت میں آپ کو صرف ماحول سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ بلی چوہے کا گیم کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں جی وہ ان کے پاس ہے, پھر جج صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ آپ ان کو دیں تاکہ یہ اس کے اوپر کوئی دلائل دیں, ظاہر سی بات ہے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ والی بحث شروع ہو جاتی کہ یہ جی یہ تو ہمارے پاس ہوتا ہے, ہم تو نہیں دے سکتے, پھر عدالت کہے گی تو ہم دے دیں گے, اور یہ والی باتیں اور آئیں بائیں شائیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو تمام تر رویہ تھا اس پہ عدالت بھی کافی برہم دکھائی دیتی ہے. ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ایون یہاں تک درخواست کی گئی جج صاحب سے کہ ہم سے بائٹ چیمبر میں مل لیجیے, ہمیں مطلب کچھ باتیں سمجھانی ہے یا کرنی ہے یا کنونس کرنا ہے یا جو بھی ہے, لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں جی آپ نے جو بھی بات کرنی ہے آپ یہاں عدالت کے اندر ہی کریں. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ کچھ دال میں کالا ہے, کیوں اکیلے میں چیمبر میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. بھئی تو کریں نا بات, یہاں پہ موجود ہے, وکیل صاحب بھی موجود ہے, یہاں پہ بات کریں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ان کا ارسپانسبلٹی آپ کہہ لیجئے تو اس پہ جج صاحب کہتے ہیں کہ اتنے ہائی پروفائل کیس میں تفتیشی افسر کیوں نہیں حاضر. اچھا, تفتیشی افسر ہی نہیں موجود ہے. اس تفتیشی افسر کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ دعا کے والد ان کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے, ہمیں دوسرا تفتیشی افسر دیا جائے. تو یہ تفتیشی افسر صاحب پیش ہی نہیں ہوئے, جنہوں نے یہ پوری رپورٹ بنا دی ہے وہ یہاں پر پیش ہی نہیں ہوتے, نہ ہی کیس کی فائل موجود ہے. تو عدالت اس پہ برہم ہوئی, جس پہ سرکاری وکیل کہتے ہیں جی مجھے کچھ دیر کے لیے مہلت دے دیں. عدالت نے کہا کہ چلو مہلت دے دیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جناب وہ ٹائم لیتے 5 منٹ کا, تشریف لاتے آدھے گھنٹے کے بعد, اس کے بعد بھی ان کے پاس فائل نہیں ہوتی ہے. پھر جبران ناصر کہتے ہیں بھائی ہمارا فائل حاصل کرنا تو ہمارا حق ہے, ٹرائل سے پہلے فائل لینے کے لیے وہ کہتے ہیں جی آپ سوٹ فائل کر لیں. اب وہ قانونی لمبے طریقے. اچھا, تو وہ جبران ناصر کہتے ہیں کہ بھائی فائل میں کیس کی معلومات ہے, اس کو چھپایا کیوں جا رہا ہے. یہ بات بڑی اہم ہے کہ کیوں معلومات کو چھپایا جا رہا ہے. اور چالان سی کلاس کرنے کی درخواست تو ان کی طرف سے دی جا رہی ہے, اور دوبارہ سے جج صاحب کو بھی سرکاری وکیل نے کہا جی چالان کو سی کلاس کر دیجئے. تو عدالت نے کہا بھائی یہ تو چیلنج کرنے آئے ہیں کہ بھائی یہ سی کلاس نہیں بنتا ہے, یہی تو وہ کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جج صاحب تھوڑے برہم بھی ہوئے رویے پر ان کے سرکاری وکیل کے. اچھا, اب سرکاری وکیل جو ہے کبھی وہ کہتے ہیں جی فائل پولیس کے پاس ہے. اب میں آپ کو بتاؤں فائل کی ایک کاپی پولیس کے پاس ہوتی ہے, سرکاری وکیل کے پاس ہوتی ہے, عدالت میں بھی ہوتی ہے. تو آپ ایک فائل کی کاپی نہیں انہیں دے سکتے. پولیس فائل کی کاپیاں جو ہے وہ 4 بناتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ عدالت نے پھر کہا کہ بھئی ہماری پہ فائل کہاں ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کورٹ فائل ہوگی تو میں ان کو فائل دوں گا. اچھا, اس کے بعد پولیس فائل پہ وکیل سرکاری کہتا ہے کہ پولیس فائل ہے آپ آرڈر کریں ہم دے دیتے ہیں. تو عدالت کا مدعی مقدمہ کو فائل دینے کا حکم کرنے سے پہلے تو انکار, پھر تفتیشی افسر نے پولیس فائل دینے کی حامی بھر دی. اس کے بعد پولیس ڈائری چھوڑ کر وہ کہتے ہیں ہم پوری فائل دے دیں گے, تفتیشی افسر نے کہا. اچھا چل, یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بیسیکلی کورٹ کی ایک ہیئرنگ ہو رہی ہے. میں اس کے کچھ پوائنٹس آپ کو بتا رہی تھی کہ اندر چل کیا رہا ہے. اچھا, اب جج صاحب جو ہے وہ برہم ہو رہے تھے ان کے اوپر کہ بھئی آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں. اس کے اوپر پروسیکیوٹر صاحب جو ہے انہوں نے الٹا جج صاحب کو کہہ دیا کہ جی آپ ہمیں ہراساں کر رہے ہیں. جی ہراساں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ چیزیں پروڈیوس کریں, آپ آئیں, آپ دلائل دیں. اچھا, تو آپ کو اگر آپ اچھا اصل میں بیسیکلی یہ کہا گیا پروسیکیوٹر صاحب کو کہ اگر آپ نہیں کہتے تو آپ کے سینئر کو بلا لیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ان کو لگا جی ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں جو ہے ہراساں کیا جا رہا ہے. تو یہ طریقہ کار ہوتے ہیں, ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا دوسرے کو دیوار سے لگانے کے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جبران ناصر صاحب کی بار بار یہی بات تھی کہ ہمیں فائل دی جائے تاکہ ہم دلائل دیں. اور پھر جبران ناصر نے بھی یہ بھی کہا کہ جی عدالت لکھ لے کہ جی پروسیکیوشن کے پاس فائل نہیں ہے, جس پہ ایک دم سے پروسیکیوشن جو ہے وہ الرٹ ہوگی. انہوں نے کہا کہ نہیں جی فائل نہیں ہے, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے, ہمارے پاس تو فائل موجود ہے. تو اس کے بعد پھر فائنلی یہ تمام باتیں ہوتی رہی. اور جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ عدالت کے اندر ایک کے بعد دوسری بات کی جاتی ہے. فائنلی عدالت نے آرڈر دیا کہ جی ان کو ایک تو مٹیریل پرووائڈ کیا جائے اور جمعرات کو ٹرائل کورٹ کے اندر اس کے اوپر دلائل دیے جائیں گے. تو یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے, اتنی ایک والدین جو تکلیف سے گزر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود پہلے پیش ہی نہیں ہونا, آنا تو گھر کے حلیے میں آ جانا, اس کے بعد کہنا جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی کر لے. تفتیشی افسر بھی نہیں ہے جس نے چالان دیا پیش کیا, جس نے تمام تفتیش کی, وہ تفتیشی افسر ہی جناب پیش ہونے کے لیے وہاں موجود نہیں ہے. تو پھر آپ یہاں پہ اندازہ لگائیے کہ اس کو کتنا نان سیریسلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے, جیسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ اس کیس کو زندہ رکھیں گے, اور میں سمجھتی ہوں کہ عدالتیں ہماری زندہ ہے, انصاف جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک ٹرینڈ سیٹ کرے گا. میں آپ کو جاتے جاتے ذرا بتاتی چلوں کہ 2000 کے والد کی ایک ویڈیو تھی,
وہ وائرل ہوئی جس میں وہ رو رہے تھے بیڈ پر لیٹے، تو پوچھا گیا کہ آخر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. تو میں آپ کو بتاؤں بیسیکلی فادرز ڈے تھا، اور فادرز ڈے پر انہوں نے اپنی بیٹی کا وہ کارڈ دیکھا تھا جس میں انہوں نے اپنے باپ کے لیے ایک اچھے جذبات کا اظہار کیا تھا، اور باپ کو اپنی بیٹی یاد آ گئی تھی اور اسی وجہ سے وہ رو پڑے تھے. اور یہ تو ایک ویڈیو جو ہے وہ لوگ کے سامنے آ گیا. آپ کو تو نہیں پتا کہ کتنی راتیں یہ باپ رویا ہوگا، کتنی راتیں اس نے اپنی بیٹی کو یاد کیا ہوگا، کتنے دن اور کتنے لمحے. کئی بار کھانا کھاتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچا ہوگا. کاش کہ 2000 بھی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہو اور وہ سوچے کہ اس وقت اس کے ماں باپ کتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور اپنے ماں باپ کو تکلیف دے کے کوئی بھی اولاد خوش نہیں رہ سکتی. صرف ایک محبت یا ان چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے معاملہ کچھ اور بھی ہو، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تو وہ بہت نادان ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچے ضرور. جن لوگوں کے ساتھ وہ خوشیاں منا رہی ہے وہ اس کے سگے نہیں ہیں، وہ اس کا خون نہیں ہے، وہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں. یہ ماں باپ وہ ہے کہ ماں کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ ایک حکم یاد رکھ لیجیے گا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے حج کرایا. یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنی ماں کی ایک رات کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ سوچ کر جب بھی کوئی بیان دے تو دیجیے گا. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.